الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست اس پروگرام میں اور آج کی اس ملاقات میں جس موضوع پر اور ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ وہ یہ کہ جھوٹی قسم کھا کر، یعنی جھوٹی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی، اس کے ذریعے کسی چیز کو حاصل کرنا، یعنی ایک چیز، ایک سامان، چاہے وہ نقدی درہم و دینار ہو یا کوئی عمارت ہو یا کوئی اور حق ہو، اسے حاصل کرنا جو کہ آپ کا نہیں اور آپ کو حاصل کرنے کی اجازت نہیں، آپ کو حاصل کرنے کی اجازت بھی نہیں اور آپ اس چیز کو حاصل کرنے کے حقدار بھی نہیں، لیکن جھوٹ بول کر اور اس جھوٹ کے ساتھ اللہ کی قسم کھا کر اسے حاصل کرنا، یہ بہت ہی سنگین جرم ہے اور بہت ہی خطرناک گناہ ہے۔ اس کی مذمت قرآن میں بھی ہے اور حدیث نبوی میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الى آخر الآیہ۔ حدیث کا معنی مفہوم اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسی قسم کھائی جس پر فیصلے کا دار و مدار ہو اور وہ اس قسم کے ذریعے کسی مسلمان شخص کا مال ہڑپ کرتا ہے، وہ ایسی قسم اٹھانے میں فاجر اور جھوٹا ہے، وہ اللہ سے ملے گا اس حال میں کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، آیت کے آخری تک، جو کہ سورہ آل عمران کی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اور اس حدیث کے معنی مفہوم سے یہ بات واضح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت وعید سنائی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دوسرے کے مالوں کو جھوٹ بول کر اور جھوٹی قسم کہا کر ہڑپتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، جس نے ایسی قسم کھائی جس پر فیصلے کا دار و مدار ہو، یعنی کوئی معاملہ ہے اور قاضی کے سامنے ہے، جج کے سامنے ہے یا کسی اور کے سامنے ہے، جھگڑا ہے دو طرفہ، اب فیصلے کا دار و مدار قسم پر ہے۔ اگر تم نے قسم کھا لی کہ یہ مال تمہارا ہے یا یہ سامان تمہارا ہے تو تمہیں کیا ہے، دے دیا جائے گا۔ اب وہ شخص حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہ مال اس کا نہیں، لیکن مال کے حصول کے لیے
اور دار و مدار مال کے حصول کا کیا ہے؟ قسم پر ہے. جھوٹی قسم کھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں اللہ کی قسم میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ سامان یا یہ چیز میری ہے، یہ حق میرا ہے. جھوٹی قسم کھا لیا اور اس مال کو کیا ہے؟ ہڑپ کر لیا. آپ نے فرمایا لقی اللہ وہو علیہ غضبان، اللہ کی ملاقات اس سے ہوگی. کب؟ روز قیامت، میدان محشر میں اللہ کے سامنے یہ پیش کیا جائے گا. وہو علیہ غضبان، اور اللہ تبارک و تعالی اس پر ناراض ہوگا، یعنی ناراضگی کی حالت میں اللہ کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا. جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ کی ذات اس سے خوش نہیں رہے گی بلکہ اس سے کیا ہے؟ ناراض رہے گی. اور جب اللہ تبارک و تعالی کی ذات کسی سے ناراض ہو جاتی ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کیا ہے؟ برباد ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کی ایک آیت نازل کی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تاکید ہوتی ہے کہ اللہ کی کس قسم کی ناراضگی ہے ان کے لیے جو جھوٹی قسم کھا کر ناجائز طریقے سے حق کو، دوسرے کے حق کو ہڑپ لیتے ہیں. اللہ کا فرمان سورہ آل عمران میں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کا عہد، وعدہ، اللہ کے نام کا وعدہ کرتے ہیں، وایمانہم، اللہ کے نام کا قسم کھاتے ہیں، یشترون، خریدتے ہیں، لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، ہڑپتے ہیں، ثمنا قلیلا، معمولی چیز جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں اگر دیکھا جائے جتنی چیزیں دنیا میں ہیں، مال، دولت، دنیا اگر دیکھا جائے تو آخرت کے مقابل میں بہت ہی معمولی چیز ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ ثمنا قلیلا، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کا عہد یا اللہ کے نام کی قسم کھا کر کسی چیز کو ہڑپ لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت کی کامیابی، آخرت کے دن جو انعامات ہیں اس میں ان کو کوئی حصہ ان کے لیے نہیں ہے. آخرت میں بہت سارے انعامات ہیں، مختلف قسم کی کامیابیاں ہیں. یہ انعامات آخرت کے جنت میں، اور اسی طرح دوسرے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخرت والا دن، اس میں اس قسم کے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. کون لوگ؟ جو دنیاوی غرض اور مفاد کو حاصل کرتے ہیں، ہڑپ لیتے ہیں ناحق، اللہ کی قسم کھا کر یا اللہ کا حوالہ دے کر کے. لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت کے دن ان کو کسی قسم کی کامیابی نہیں ہے. آگے ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا آخرت کے دن. ولا ينظر الیہم، اور نہ ہی اللہ ان کے طرف رحمت اور مہربانی کی نگاہ سے دیکھے گا. نہ تو اللہ ان سے بات کرے گا اور نہ ہی رحمت اور شفقت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جائے گا یوم القیامہ، قیامت والے دن. ولا یزکیہم، اور اسی طرح اللہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا. اللہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا. اللہ کے ساتھ غفور رحیم ہے، لیکن اللہ کی مغفرت، رحمت اس مقام پر جہاں پر اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے اور حقوق العباد سے اس کا تعلق نہ ہو تو اللہ آپ کو معاف کر سکتا ہے، بہت غفور رحیم ہے. لیکن جہاں پر معافی کی کوئی گنجائش نہیں، لوگوں کے حقوق کا معاملہ ہے، تو ادھر اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرتا. اسی لیے اللہ نے فرمایا
ولا یزکیہم، اللہ ان کو جنہوں نے جھوٹی قسم کھا کر دوسرے کے حق کو ہڑپا تھا، ولا یزکیہم، اللہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے، ان کے لیے المناک، خطرناک، دردناک کیا ہے؟ عذاب ہوگا۔ تو اس آیت پر اگر غور کیا جائے تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آتی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جس نے جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہڑپا، اللہ کے سامنے جب یہ پیش ہوگا تو اللہ اس سے ناراض ہوگا قیامت کے دن۔ یہ ناراضگی کس قسم کی ہے؟ اس آیت نے اس کی وضاحت کی کہ اللہ ان کو دیکھے گا نہیں، اور اسی طرح اللہ یعنی رحمت اور شفقت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، اور اسی طرح نہ ان سے کلام فرمائے گا اللہ، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے پاک صاف بھی نہیں کرے گا، بلکہ ان کے لیے کیا ہے؟ المناک عذاب ہوگا۔ 4 باتیں ہیں اس آیت میں۔ پہلی بات ہے کہ اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے قیامت والے دن کلام کرے گا، فرمائے گا، جیسے کہ روایت میں آتا ہے۔ لیکن یہ شخص جو اگرچہ اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان رکھتا تھا، لیکن اس نے جھوٹی قسم کھا کر دوسرے کے حق کو ناجائز طریقے سے ہڑپا ہے، قسم کھا کر اللہ کی جھوٹی قسم کھائی، اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا، اور نہ ہی رحمت شفقت کی نگاہ سے ان کو دیکھے گا، اور اسی طرح نہ ہی ان کو ان کے گناہوں سے پاک صاف کرے گا۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ کہ ان کے لیے جہنم کا کیا ہے؟ المناک، یعنی ایسا عذاب جس میں تکلیف ہی تکلیف رہے گی، کوئی سکون ان کو کیا ہے؟ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو جھوٹی قسم کھانے سے ہمیشہ کیا ہے؟ بچائے رکھے اور بچنے کی توفیق دے، اور جو اس میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو صدق دل سے توبہ استغفار کرنے کی کیا ہے؟ توفیق دے، توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے۔ تو حضرات، اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ جھوٹ قسم کھانا یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ اس حدیث میں یہ ذکر ہے مال امرئ مسلم، کہ جس نے کسی مسلمان کے مال کو ناجائز اور جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کر ہڑپا ہو، مسلمان کے مال کا ذکر ہے، تو کیا غیر مسلم کے مال کو ہڑپنا جھوٹی قسم کھا کر اس کی اجازت ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر مسلمانوں کا ذکر کیا، مسلمانوں کے مالوں کا، کیونکہ آپ جو خطاب فرما رہے تھے، آپ یہ جو باتیں کہہ رہے تھے، مسلمانوں کے درمیان بیٹھ کر کہہ رہے تھے، اور کوئی بہت زیادہ اہل کفر، اہل شرک کے درمیان بیٹھ کر آپ اس قسم کی باتیں نہیں کہا کرتے تھے۔ یہ تعلیم آپ مسلمانوں کے درمیان دے رہے تھے، اسی لیے ادھر مسلمان کا ذکر ہوا، ورنہ اس میں غیر مسلم بھی داخل ہے، چاہے کسی مذہب سے بھی اس کا تعلق ہو، یہی جرم، یہی سزا اس کے لیے بھی ہے، اس مسلمان کے لیے جو غیر مسلم کے بھی مال کو ناجائز طریقے سے جھوٹی قسم کھا کر حاصل کرتا ہو۔ اور اگر دیکھا جائے اس روایت میں کسی مال کو مخصوص نہیں کیا گیا، چاہے وہ بڑی مقدار، بڑی قیمتی مال ہو یا چھوٹی سی چیز ہو، ایک قلم کیوں نہ ہو، 1 روپے کی، 1 پیسے کی، 1 درہم کی یا 10 روپے کی، اسے قسم کھا کر اللہ کی حاصل کرنا، حالانکہ وہ آپ کا نہیں، اس پر بھی اسی قسم کی کیا ہے؟ سزا ہے۔ کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے، جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے تھے، تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، یا رسول اللہ
اے اللہ کے رسول اگر کوئی بہت ہی معمولی چیز ہو جس کی کوئی قیمت بھی نہ ہو، کیا تب بھی یہی سزا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ قسم کھا کر؟ آپ نے فرمایا وَإِن قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، کیوں نہ ایک پیلو کے درخت کا چھوٹا سا حصہ ہو جسے تم مسواک کرتے ہو کبھی کبھار، اتنی بڑی چیز کیوں نہ ہو جس کی کوئی خاص قیمت نہیں، چلتے پھرتے لوگ اس وقت حاصل کر لیتے تھے، اگر یہ چیز بھی تم نے اپنا حق بتاتے ہوئے اور اپنی چیز بتاتے ہوئے حاصل کیا اور جھوٹی قسم اس پر کھائی تم نے، حالانکہ وہ تمہارا نہیں دوسرے کا ہے، تب بھی یہی سزا اور یہی حکم اس حالت میں بھی ہے، اس حالت میں بھی ہے۔ تو کسی بھی قسم کی چیز ہو، چاہے بہت زیادہ قیمتی ہو یا معمولی قیمتی چیز ہو، یہی حکم کیا ہے؟ شریعت میں ہے۔ اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے توفیق طلب کرنا چاہیے کہ ہمیشہ کیا انسان اس سے دور رہے، اس قسم کی برائیوں سے اللہ اس سے بچنے کی توفیق دے، اور جو اس میں مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ آپ نے فرمایا لقی اللہ وہو علیہ غضبان، قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ حاضر ہوگا اس حالت میں کہ اس کا خالق، اس کا پروردگار اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوگا۔ سوچئے قیامت کے دن انسان اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے بخشش، اللہ کی طرف سے مہربانی کے محتاج ہے، لیکن جب اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہے۔ تو کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ناراض ہے تو اللہ اس کے ساتھ روز قیامت میدان محشر میں اس کے ساتھ کیا ہے؟ مہربانی کرے گا۔ جو آیت قرآنی ہے اس میں واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، ان کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا نہیں، ان کو ان کی گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا، بلکہ المناک عذاب اور سزا ان کے لیے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو جھوٹی قسم کھانے سے محفوظ رہنے کی توفیق دے، اور خاص طور پر ناحق یا دوسرے کا مال، دوسرے کا حق ہڑپنے کے لیے قسم کھانا جھوٹی، یہ مزید اور کیا ہے؟ سنگین جرم ہے۔ اللہ اس سے بھی ہمیں بچے رہنے کی ہمیشہ کیا ہے؟ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔